الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اپنی ڈھیر ساری نعمتیں ہم سب کو عطا کی. ہمارا یہ پورا بدن، پورا جسم اور جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک پارٹ، یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو واقعتاً بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو بلکہ ہم سب کو اس کے نعمت ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے. انہی نعمتوں میں سے ایک جو سب سے بڑی نعمت ہے اور واقعتاً ہے وہ ہے ہوا. دنیاوی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے ہوا. تھوڑی دیر کے لیے ہوا کا چلنا بند ہو جائے، ہوا کا اندر آنا بند ہو جائے تو شاید ہمارے اور آپ کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح سے ایک نعمت ہے پانی. اللہ رب العزت نے اس کے نعمت ہونے کو قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں بیان کیا. ایک جگہ ارشاد فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. بتاؤ وہ پانی جس کو تم پیتے ہو، کیا تم لوگوں نے اس کو بادل سے اتارا یا میں اتارتا ہوں؟ پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کی ضرورت دنیا کی تقریباً تمام مخلوقات کو. پانی اگر ختم ہو جائے، پانی کی انتہائی قلت اور کمی ہو جائے تو جیسے انسان پریشان ہوتا ہے، بے زبان جانور پریشان ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہماری کھیتیاں سوکھ جاتی ہے، غلے پیدا نہیں ہوتے، ہریالی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت پانی کو اتارتا ہے، پانی کو نازل کرتا ہے، انسانوں کو بھی زندگی دیتا ہے اور غیر انسانوں کو بھی زندگی دیتا ہے. لیکن کبھی کبھی
اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کی بنیاد پر اور حکمت کی بنیاد پر پانی کو کم کر دیتا ہے یا بارش کو بند کر دیتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جب وہ چاہے پانی نازل کرے اور جب وہ چاہے پانی کو اتارنا، بارش کو برسانا بند کرے۔ بارش نہ ہونے کے بہت سارے اسباب اور کارن ہیں۔ بعض اسباب، بعض کارن دنیا کے اعتبار سے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب پیڑ پودے کم ہو جاتے ہیں، جن علاقوں میں درخت پیڑ پودے کم ہوتے ہیں وہاں بارش کم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اسباب اور کارن وہ ہے جن کا تعلق ہمارے اور آپ کے گناہوں کے ساتھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اپنے مال کی زکات دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ جب لوگ بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، معصیت اور نافرمانی کی کثرت ہوتی ہے، جگہ جگہ پر گناہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو یعنی خاص طور پر بارش کو روک لیتا ہے اور وہ بارش نہیں برساتا ہے، بادل سے پانی نہیں اڑاتا ہے۔ جب اس طرح کے حالات ہو جائیں، چاہے گناہوں کی وجہ سے بارش کا اترنا بند ہو جائے یا پیڑ پودوں کی کمی کی وجہ سے آسمان سے بارش کا اترنا بند ہو جائے یا کم ہو جائے، تو ہم کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اور معمول کے مطابق جیسے زندگی گزار رہے تھے ویسے زندگی گزارتے رہیں اور یہ کہہ دیں اللہ چاہے گا تو بارش ہوگی، نہیں چاہے گا تو بارش نہیں ہوگی؟ ہمارا اور آپ کا کچھ کرنے کے لیے باقی نہیں ہے، ہم کو اور آپ کو کچھ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش بند ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیہات کے گاؤں کے ایک صحابی نے آ کر کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی مخلوق پریشان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران، جمعے کے خطبے کے دوران دعا کی اور آپ نے یہ کہا اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، 3 مرتبہ، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ بارش کے ذریعہ ہم سب کو سیراب کر دیجیے، بارش کے ذریعہ ہم سب کو سیراب کر دیجیے، ہماری کھیتیوں کو، ہمارے کھیتوں کو، باغات کو اے اللہ بارش کے ذریعے تر و تازہ کر دیجیے، ہرا بھرا کر دیجیے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس دعا کے بعد اتنی بارش ہوئی کہ مدینہ کی گلیوں میں ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پھر کہا گیا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کی اور اتنی بارش ہوئی کہ ہم لوگ پانی سے پریشان ہو گئے۔
تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری دعا کی اور فرمایا اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد آس پاس الاقان کا لفظ آتا ہے، جنگلوں میں پہاڑوں میں آپ بارش برسائیے، لا علینا آبادی میں اب بارش برسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بارش اگر بند ہو جائے تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر ایک کو انفرادی طور پر دعا کرنی چاہیے اور موقع مل جائے اجتماعی طور پر ایک جگہ جمع ہو کر بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کل مدرسے میں باضابطہ بارش کے لیے دعاؤں کا پروگرام رکھا گیا تھا۔ آٹھوں گاؤں میں کسی نہ کسی حد تک اطلاع دی گئی، بتلایا گیا، لیکن مشکل سے 15 سے 20 لوگ جمع ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کو آپ کو اس علاقے کے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بارش کی ضرورت نہیں ہے، تو بارش کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ باضابطہ بارش جب بند ہو گئی تھی تو اس کے لیے صلاۃ الاستسقاء یعنی بارش مانگنے کے لیے اللہ سے آپ نے نماز پڑھی۔ روایت میں آتا ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جب سورج کچھ اوپر اٹھ گیا تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لیا، میدان میں کھیتوں میں پہاڑ کے آس پاس چلے گئے اور وہاں جا کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ تمام کے تمام صحابہ کرام اس نماز میں شریک تھے، جتنے لوگوں کو توفیق ملی 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پھر آپ نے خطبہ دیا، جیسے عید کی نماز کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اس طرح سے آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران آپ نے اپنی چادر کو اپنے رومال کو پلٹ لیا۔ پلٹنے کا مطلب ہے کہ دائیں سائڈ والے کو بائیں طرف والے کو دائیں سائڈ میں، نیچے والے حصہ کو اوپر اور اوپر والے حصہ کو نیچے کیا۔ اپنی چادر کو آپ نے پلٹا، گویا کہ اللہ سے یہ درخواست کی اے اللہ جیسے میں اپنی چادر کو پلٹ رہا ہوں اسی طرح سے آپ موسم کو پلٹ دیجیے، بڑی گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، لوگ پریشان ہیں، اے اللہ آپ کی ساری مخلوق پریشان ہے، آپ اس پریشانی کو راحت، اطمینان اور آرام سے بدل دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ نے آپ کی نماز کو، خطبے کو قبول کیا۔ خطبے کے بعد پھر قبلہ رو ہو کر آپ نے لمبی دعا مانگی، بارش کی آپ نے اللہ کے سامنے درخواست پیش کی، اور آپ کی دعاؤں پر صحابہ کرام نے آمین کہا، اللہ نے دعا قبول کی اور پھر اس کے بعد بارش ہوئی۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر گرمی ہے، بظاہر گزشتہ کل سے موسم میں ہلکا سا یعنی گرمی کے اندر کچھ خفت آئی ہے، لیکن ابھی بھی گرمی شباب پر ہے۔ بارش کے ایک ایک بوند کے لیے ہم لوگ ترس رہے ہیں، خاص طور پہ کسان بے حال ہے، کھیت میں ابھی دھان کی روپائی کا سیزن ہے، لیکن کھیت میں پانی کا نام و نشان نہیں، غلہ نہیں ہوگا، دھان نہیں ہوگا، فصل نہیں ہوگی، غریب لوگ بھوک سے پریشان ہوں گے، چوری ڈکیتی بدماشی پر مجبور ہوں گے، پریشانی کا عالم بڑھے گا، نقصان ہمارا اور آپ کا ہوگا۔ لیکن ایسے سنگین حالات میں پہنچنے کے باوجود افسوس اس بات پر ہے کہ ہم کو اور آپ کو اس کا احساس نہیں۔
یاد رکھیے جب کوئی قوم اپنے جرم کو جرم نہ سمجھے، اللہ کی طرف سے ہلکی سی بھی پکڑ آ جائے اور اس کو اللہ کی پکڑ نہ سمجھے بلکہ اپنے گناہوں پر جمع رہے، تو سمجھ لیجیے کہ اللہ کی طرف سے اس قوم کی ہلاکت اور بربادی مقدر ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو گرمی کی شدت ہے اور بارش کا بحران ہے، اللہ کے واسطے اللہ کے گھر میں آپ لوگ ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ شادیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، تقریباً ہر گلی محلے میں روزانہ شادیاں ہو رہی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً ہر شادی کے اندر باجا بجانا، ڈی جے بجانا، شراب پی پی کر ڈانس کرنا، ہم نے اور آپ نے اپنے اللہ کو اپنے عمل سے ناراض کیا۔ بارش کہاں سے ہوگی؟ روکنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو ترچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اگر بند کر دیا جاتا ہے، کہنے والے جب وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ پھر باجا بجایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، علماء کا کچھ نہیں بگڑے گا، بربادی آئے گی تو سب کی آئے گی۔ علماء صرف آپ کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہیں قیامت کے دن اللہ کے پاس آپ یہ کہہ دیں، اے اللہ ہمارے یہاں 20-25 علماء تھے، ممبر پر بیٹھ کر بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے، ہمارے بچے شادی میں ڈی جے بجاتے، دارو پیتے، لیکن یہ علماء کبھی روکنے کے لیے نہیں گئے۔ علماء اپنی ذمہ داری کو اور اللہ کے یہاں آپ ان کے دامن کو پکڑ نہ لیں، اس لیے آپ کے پاس عاجز بن کر منت سماجت کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے سماج کو ڈی جے سے، گانے بجانے سے پاک کیجیے، ورنہ آج بارش رکی ہوئی ہے، آئندہ کل کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفتوں سے، مصیبتوں سے بچائے۔ ہم اور آپ بارش سے نا امید ہو چکے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ بارش آئے گی، بادل کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بادل اللہ ہی بہتر جانے پھر کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ شورى کے اندر ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ۔ اللہ ہی وہ ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو بارش کو اتارتا ہے، اور کس پوزیشن میں بھی اتارتا ہے؟ جب انسان اللہ کے بندے بارش سے نا امید ہو جاتے ہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے جو فکر مند لوگ ہیں وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اور بارش نہیں ہوگی، ہمارا سماج گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ڈی جے باجے دارو پانی شراب سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، طرح طرح کے بگڑے فساد میں مبتلا ہے، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، نا امیدی کھا جاتی ہے۔ ایسا لگنے لگتا ہے کہ شاید اور انسان بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ نے فرمایا جو بڑے غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے اور بہت مہربانی کرنے والا اللہ ہے، اس اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا۔ میرے بندے جب بارش سے نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ اس نا امیدی کے بعد بھی اللہ بارش کو اتارتا ہے، بارش کو نازل کرتا ہے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو یعنی بارش کو پھیلا دیتا ہے، جدھر جاتا ہے ادھر بادل کو لے جاتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بادل کو برساتا ہے، پانی کو برساتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ دوست ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ کام بنانے والا ہے، اللہ قابل تعریف ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ ہم گناہگار ضرور ہے، لیکن ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے کبھی کسی بت کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ اے اللہ، نفس ساتھ میں لگا ہوا ہے، جوانی کی عمر ہے، کبھی انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے، نفس کے بہکاوے میں آ کر
कभी छोटे और कभी बड़े गुनाहों का सुरूर हो जाता है। ऐ अल्लाह आइंदा हम गुनाह नहीं करेंगे, हम गुनाहों से तौबा करते हैं, पूरी उम्मत की जानिब से तौबा करते हैं। हज़रात उलमाए किराम भी तौबा करते हैं, नमाजी भी तौबा करते हैं, बेनमाजी भी तौबा करते हैं, बूढ़े बच्चे जवान मर्द औरत सब तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह आप हमारी तौबा को कबूल कर लीजिए और पूरे इलाके को रहमत की बारिश बरसा कर सरसब्ज़ शादाब कर दीजिए। मेरे नौजवानों, अल्लाह तौबा को कबूल करता है, तौबा करने वाले को पसंद करता है। हदीस में आता है कि एक इंसान अगर पूरी जिंदगी को गुनाह करता रहे, गुनाह कबीरा में अगर वो मुब्तला रहे, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गया, कभी उसने अल्लाह का नाम नहीं लिया था, बीमारी में गिर गया, अब आस पास के लोग हत्ता के अपनी औलाद ने भी उसको दुत्कार दिया कि तू बूढ़ा हो चुका है, बीमार हो चुका है, घर से निकल जा। अगर वो घर से निकल कर कहीं रोड पर चला जाता है, कोई उसको भीख देने के लिए तैयार नहीं, उसका बदन सड़ चुका है, कैंसर से वो परेशान है। ऐसे मौके पर पूरी जिंदगी उसने गुनाह किया था, कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया था, बुढ़ापे के इस आदत में पहुंचने के बाद भी अगर उसको एहसास हो जाए कि सारा कर छूट चुका है, सबने दुर्कार किया है, बस एक अल्लाह का डर है इस हालत में, और ये सोच कर वो रोड से सड़क से चलकर मस्जिद में आता है, एक कोने में बैठ जाता है और एक मर्तबा दिल से अगर वो कह देता है, ऐ अल्लाह मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी नाफरमानी में गुनाहों में गुजार दिया, ऐ अल्लाह आप बड़े गफूर रहीम हैं, ऐ अल्लाह हमारी भूल को, हमारी खता को, हमारी गलती को माफ कर दीजिए। हदीस में आता है कि बंदा जब तौबा करने के लिए आता है, इन अतानी यमशी, अगर वो चल कर आता है, अल्लाह खुद कहता है कि इतने बड़े पापी को, इतने बड़े गुनहगार को अतई तो हर वतन, मैं दौड़ कर आता हूँ और इतने बड़े पापी को अपने सीने से लगाकर और उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ। मेरे नौजवान साथियों, जुमे का दिन है, खुतबे के वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। इमाम साहब जब खुतबा के लिए मेंबर पर तशरीफ लाए, हम में से हर कोई इस्तिग़फ़ार दिल में पढ़े, इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ सकते हैं, तौबा करें, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह की वजह से आपने रहमत की बारिश को रोक लिया, ऐ अल्लाह और हम गुनाह नहीं करेंगे, ऐ अल्लाह हमसे और गुनाह नहीं होगा, आप हमारे गुनाह को माफ करके और रहमत की बारिश बरसा दीजिए। किताबों में आता है, अपने वक्त के एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, बड़े ऊंचे दर्जे के बुजुर्ग थे। उनके जमाने में एक मर्तबा बारिश रुक गई, सब लोग परेशान, जानवर तक परेशान, पीने के लिए पानी नहीं, सबके सब परेशान हैं। लोग उस बुजुर्ग की खिदमत में पहुंचे और जाकर कहा कि हजरत आप अल्लाह के वली है, बारिश नहीं हो रही है, आप दुआ फरमा दीजिए। मेरे नौजवानों, उस बुजुर्ग के जवाब को सुनिए, अपने वक्त के सबसे बड़े वली होंगे वो। उन्होंने कहा कि शायद मेरे गुनाह की वजह से, मेरे गुनाह की वजह से अल्लाह ने बारिश को रोक लिया है। अगर तुम लोग बारिश चाहते हो तो मैं इस बस्ती से निकल जाता हूँ, मुझ जैसा गुनाहगार बस्ती में रहेगा, शायद बारिश नहीं होगी, मैं निकल कर चला जाऊंगा, अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाएगा। लोगों को एहसास हुआ कि हुजूर अपने बारे में कह रहे हैं, ये तो गुनाहगार नहीं, हकीकत में हम गुनाहगार हैं। हम में से हर कोई तौबा करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह की ज़ात अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, हमारी तौबा को कबूल करेगा और इंशाअल्लाह रहमत की बारिश बरसेगी। इसलिए आज एक काम हमको और आपको करना है,
وہ کام یہ ہے کہ نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے ہر آدمی استغفار پڑھ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تین مرتبہ استغفار پڑھ کر درود شریف پڑھ کر ہمارے امام محترم دعا کرائیں گے، بارش کے لیے خصوصی دعا ہوگی اور ہم اس امید سے دعا کریں گے کہ ہماری دعا ختم ہوگی، اللہ گناہ کو معاف فرمائے گا، رحمت کی بارش ہوگی، ہم اور آپ بارش میں بھیگتے ہوئے گھر جائیں گے۔ انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ جمعے کے بعد ایک دعا کر لیں۔ دوسرا کام یہ ہے، امام صاحب اعلان پڑھ کر سنائیں گے، اگر بارش خدا نخواستہ نہیں ہوتی ہے تو آئندہ کل 8 گاؤں کی تمام مسجدوں میں یہ اعلان پہنچایا گیا ہے، آئندہ کل سنیچر کو 8:30 بجے عیدگاہ میں اس فسقہ کی نماز ادا کی جائے گی۔ مشکل سے آدھا گھنٹہ آپ لوگوں کا وقت جائے گا، 8:30 بجے سے 2 منٹ پہلے پہنچ جائیں، 2 رکعت نماز ہوگی، خطبہ ہوگا، دعا ہوگی۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ حدیث قرآن سنت کے مطابق جو کچھ ہم کو ملا وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ رحمت ہم بہانہ کی وجہ، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن وہی اللہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم اور آپ دعا کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہم جیسے گناہگاروں کے گناہ کو معاف فرما کر اور رحمت کی بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں اعلان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔